اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ اگر آپ نے کسی کو وعدہ کیا کہ میں ٹھیک جمعے کے دن 17 تاریخ کو آپ کا قرض لوٹا دوں گا، 17 تاریخ جمعے کا دن شام کے 4 بجے آپ کا قرض لوٹا دوں گا، اور آپ پیسے بھی تیار کر لیے، لیکن اچانک لاک ڈاؤن کا اعلان ہو گیا۔ اچھا بہانہ ہے لاک ڈاؤن کا۔ جو لوگ قرض لیے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پوری زندگی اگر لاک ڈاؤن رہا تو اچھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انشاءاللہ بہت ساری باتیں آ جائیں گی جو عنوان لے کر بیٹھا ہوں میں۔ ایک بات میں تمام سامعین سے، ناظرین سے کہتا ہوں، قرض کے بارے میں بہت احتیاط رکھیں۔ دینے کی طاقت اور امید ہے تو قرض لیں، اگر دینے کی طاقت اور امید نہیں ہے، میں ایک لفظ بولتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، بھیک مانگ لیں لیکن قرض نہ لیں۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات مبارکہ میں جس صحابی کا بھی انتقال ہوتا اس کی نماز پڑھاتے، اور نبی جس کی نماز پڑھا دے، اللہ اکبر کبیرہ، اس سے بڑی سعادت ہی کوئی نہیں۔ پیغمبر دو عالم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی جنازے کی نماز پڑھا دے، میں کہتا ہوں کہ اس کی مغفرت میں ڈاؤٹ کرنا بھی بے ادبی ہے۔ اسی لیے ایک منافق کے جنازے کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائے۔ بہت باریک بڑا پیارا نقطہ پیش کر رہا ہوں، غور سے سنیں۔ ایک منافق کی جنازے کی نماز اللہ کے رسول پڑھائے، آسمان سے قرآن کی آیت آ گئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ پیغمبر آج کے بعد کسی کافر نہیں، آج کے بعد کسی منافق کی جنازے کی نماز بھی آپ نہ پڑھائے، اس لیے کہ ایک عاشق ترجمہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر آپ اگر جنازے کی نماز پڑھا دیں تو اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ کرنا وہ میری محبت ہے، اور منافقین کا، کافرین کا، مشرکین کا کسی صورت سے مغفرت نہیں ہوگی، اور آپ نماز بھی پڑھائے اور اس کی مغفرت بھی نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ بہتر اسی میں ہے کہ آپ کسی کی جنازے کی نماز نہ پڑھائیں۔ منافقین کو چھوڑ کر آپ سب کی جنازے کی نماز پڑھائیں۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنازے کی نماز پڑھانے جاتے، جنازے کے پاس اور قریب ہو کر یہ پوچھتے کہ یہ کسی کو قرض دینا ہے؟ یہ نہیں پوچھتے اللہ کے رسول، اس کے اوپر نمازوں کی ذمہ داری ہے، اس کے اوپر روزے کی ذمہ داری ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ کی ذمہ داری ہے، یہ حج کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، یہ نہیں پوچھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کسی کا قاتل ہے، یہ کسی کو مارا ہے، کسی کو تکلیف دیا ہے، یہ تمام چیزیں گناہ ہونے کے باوجود، کبیرہ گناہ ہونے کے باوجود پیغمبر دو عالم کبھی یہ پوچھ کر جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے، لیکن یہ ضرور پوچھتے یہ آدمی کسی کو قرض دینا ہے؟ مجمع میں سے اگر کوئی کہتا کہ ہاں قرض دینا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب تک اس کے قرض کا مسئلہ حل نہیں ہوگا محمد اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھائے گا۔ بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، قرض کے بارے میں بہت محتاط رہیں آپ۔ کبھی انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ مجھے موقع ملے گا تو میں قرض کے مسائل، دینے اور لینے کے فضائل پر بھی بات کروں گا۔ فضیلت بھی ہے قرض لینے کی اور قرض دینے کی۔ آج کل لوگوں کا مزاج کیا ہو گیا؟ میرے ابا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے، چچا قرض ملیا تو چرانا کئی کو رہے،
زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے قرض ملیا تو کیونکہ چرایا تو بھی دینا نہیں. بعض لوگ قرض لے کو بھی دیتے نہیں, چرا کو بدنام ہونے کے بجائے قرض لے کو ڈبا دیں گے. ایسا کبھی نہیں کرنا. قرض بہت عام چیز ہے, اس کے بارے میں خاص خیال رکھیں. میں صرف اگر کوئی مجبور ہو کر وعدہ پورا نہیں کرتا تو اس پر مجھے بات یاد آ گئی. میں انشاءاللہ تعالی گزشتہ جمعے کے عنوان کی طرف آتا ہوں. اگر کوئی آدمی یہ وعدہ کیا کہ میں 17 تاریخ جمعے کے دن قرض تمہارا 4 بجے لوٹاؤں گا, اتفاق سے 17 تاریخ جمعے کا دن 12 بجے کے بعد لاک ڈاؤن ہو گیا, ہمارے دینے کی بھی نیت تھی, ہمارے پاس پیسہ بھی تھا, مجبور ہو کر یہ پہنچا نہ سکا, تو اب اس صورت پر اس پر کوئی وبال اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, کیونکہ مجبوری ہے نا. مجبوری میں اگر وعدہ نہیں پورا کر سکتے تو کوئی گناہ نہیں ہے.